بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اسحاق ڈار صاحب بالآخر وطن واپس آ گئے۔ 5 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ان سے سوال ہوا ان کے ایسٹس کے بارے میں، ان کی جائیدادیں اور جو دولت بنائی ہوئی تھی اس کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کہاں سے اور کیسے بنی، تو اس کا جواب دینے کے بجائے وہ ملک سے فرار ہو گئے۔ اور یہ پی ایم ایل این کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے لیڈرز کو فرار کرانے میں یا ان کو واپس لانا ہو تو حالات ایسے پیدا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی پوچھے نہ ان سے۔ چنانچہ اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے اپنے سرکاری وزیر اعظم کے جہاز میں بٹھا کے ان کو ملک پاکستان سے فرار کروایا۔ پھر لندن میں جا کے انہی اپارٹمنٹس میں میاں صاحب کے مہمان رہے اور 5 سال وہیں رہے، جن اپارٹمنٹس کی منی ٹریل میاں صاحب بھی آج دن تک نہیں دے سکے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک تو میاں صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ان کے بیٹے سے بیاہی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اکاؤنٹس کو اور فائنانس کے معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میاں صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہی کے تابعداری میں رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ بنیادی طور پہ ان کی منی لانڈرنگ کے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ اور یہ کام میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار صاحب سے اس کھیل میں کوئی اور زیادہ ماہر ہوگا۔ اور پھر مہارت کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنا گھر کا آدمی ہو تو اس کے پاس راز بھی رہتے ہیں، ان کو کوئی اگلتا بھی نہیں۔ ایک دفعہ راز اگلا تھا اور وہی تھا جب جنرل مشرف کے وقت میں میاں صاحب یہاں سے ایک معاہدہ کر کے تو نکل بھاگے، وہ چلے گئے سعودی عربیہ، اور اسحاق ڈار صاحب پیچھے موجود تھے جن کو کہ ملٹری اتھارٹیز نے دھر لیا۔ اس جگہ پہ آ کے یعنی جب ملٹری اتھارٹیز نے ان کو انٹروگیٹ وغیرہ کیا تو پھر انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے والنٹریلی ایک بیان دیا جس میں کہ میاں صاحب کے منی لانڈرنگ کے کھیل سارے ان کا پول کھولا، خاص طور پہ حدیبیہ پیپر مل، جس کا کیس ابھی سپریم کورٹ نے بند کروایا کہ 2-3 سال پہلے۔ وہ بیان موجود تھا اور اسی سے سارا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سارے منی لانڈرنگ کے کھیل کو کس مہارت سے اسحاق ڈار صاحب چلا رہے تھے۔ وہ کیس بند ہوا اس طرح کہ بیان تو والنٹریلی دیا ہوا تھا، خود جا کے میجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ میں کسی دباؤ کے بغیر دے رہا ہوں، لیکن بعد میں پھر لاہور ہائی کورٹ، آپ کو پتہ ہے جیسے آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ مٹھی میں ہمارے، تو لاہور ہائی کورٹ سے جا کے میاں صاحب نے وہاں پہ اس کو ختم کروایا۔ وہاں جا کے دوبارہ یہ کہا کہ جناب مجھ پہ دباؤ تھا، تو وہ بیان جو ہے وہ ختم کرا دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں میاں صاحب کی مدد کے لیے پھر میدان عمل میں اسحاق ڈار صاحب اتر آئے اور اس کے نتیجے میں ہائی کورٹ کا تعاون رہا اور اس تعاون کے نتیجے میں معاملات طے پا گئے، ختم ہو گئے۔ اب 5 سال کی جو انہوں نے فراری اختیار کی مفرور تھے، اس کا کہا جاتا تھا کہ علاج کروا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے علاج تو میاں صاحب بھی کروا رہے ہیں، اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ بھاگے پھرتے ہیں، وہاں لندن میں کوئی علاج مال جیسا تو نہیں ہوتا، لیکن بہر صورت علاج کے بہانے بیٹھے رہے۔ جیسے ہی اپنی حکومت آ گئی تو علاج بھی مکمل ہوئے، صحتیں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور اب باری باری لوگ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کے کیسز یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب کے آنے کا سب سے پہلے تو یہ طے ہوا کہ یہ اگر اتریں گے یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تو ہو سکتا ہے فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے، حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے، گرفتار کسی نے نہیں کرنا تھا، لیکن حکومت بہر صورت اپنے سر پہ اس چیز کا ایک بلا وجہ اس پہ کوئی تنقید کرتا، سو انہوں نے کہا کہ جب اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ کیوں کیا جائے۔ لہذا انہوں نے جو گرفتاری کے وارنٹ تھے وہ جج صاحب کو ریکویسٹ کر کے
ان کو اپیل کی اور وہ وارنٹ 7 اکتوبر تک کینسل ہو گیا یا اس کو ودہولڈ کر لیا گیا. اب 7 اکتوبر تک ڈار صاحب کو کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا. 7 اکتوبر تک کوئی اور حالات پیدا کر لیے جائیں گے اور انشاءاللہ معاملہ رفع دفع. دوسری طرف جائے صاحب نے کہا کہ آپ نیب کے حکام کے ساتھ تعاون کریں، ان سے ملیں، اور وہ تعاون آپ کو پتہ ہی ہے، اب نیب جو جس طرح بن چکا ہے وہ تعاون شروع ہو جائے گا اور نیب کی طرف سے تعاون زیادہ ہوگا، جس کے نتیجے میں یہ کیسز ختم ہوں گے جیسے پہلے ہو رہے ہیں. کچھ قوانین کی مدد سے جو تبدیل کر دیے گئے ہیں، کچھ اور مدد اگر چاہیے ہوگی تو مل جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کیس دائر ہوا. ادھر بھی جا کے یہ کہا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب نے 5 سال سینیٹر الیکٹ تو ہوئے تھے، لیکن 5 سال انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. لہذا کوئی قانون ڈھونڈ کے کچھ کرا کے ہیرا پھیری اور ان کو واپس سینٹ پہ لایا جائے تاکہ یہ وہاں اپنا حلف لے لیں گے. بھی مرضی یہ بادشاہ لوگ ہیں، جب چاہیں حلف لیں، جب جی چاہے تو نہ لیں. 5 سال تک حلف نہ لیں، سیٹ بڑی ہوگی، وہ بھی معاملہ طے پا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب آپ کو سینٹ میں نظر آئیں گے. اب مہارت کا یہ عالم ہے کہ جتنا قرضہ چڑھا ہمارے اوپر وہ اسحاق ڈار صاحب کے وقت میں چڑھا. وہ قرضہ ہم لیتے گئے، بعد میں بھی لوگوں نے قرضہ لیا، پی ٹی آئی نے بھی قرضہ لیا، لیکن پی ٹی آئی کا قرضہ لینا اور ان کے قرضے لینے میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ قرضہ لیں تو آپ کے پاس آپ کی جی ڈی پی کی ایک ریشو ایسی ہے کہ آپ قرضہ اتار سکتے ہیں اپنی کمائی سے. لیکن جب آپ قرضہ لیتے لیتے اپنی کمائی تقریباً ساری کمائی کے برابر قرضہ لے جاتے ہیں یا اس سے 60-70%، 70% پہ آ جاتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا بھی پیٹ پالنا، اپنا بھی خرچہ چلانا ہے ملک کا. نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس اتنا بچتا نہیں ہے کہ آپ قرضہ اتار سکیں. قرضے لیے آپ نے اور وہ قرضے اگر 3 سال بعد آپ نے ادا کرنے شروع کرنے تھے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور یہ مسئلہ ان کے گلے پڑ گیا کہ لینے والا تو چلا گیا کہیں، اتارنے والے یہ حضرت آ گئے. اب جب آمدنی نہیں اتنی اس ملک کی اور قرضے آپ نے اتنے لے لیے تو پھر آپ کو قرضہ اتارنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک قرضہ لیا اور پہلے والے کو اتارا اور اگلا قرضہ چڑھ گیا آپ کے اوپر. اس طرح کرتے کرتے حالات یہ ہوئے کہ قرضہ اترنے کی بجائے قرضہ بڑھتا گیا. اس میں اس وقت کا ڈالر ریٹ کا بھی بڑا عمل دخل تھا. جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ مصنوعی طور پہ مصنوعی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے مینٹین کر کے رکھا. جو ڈیوٹیاں جہاں لگنی چاہیے تھیں وہ نہیں لگائیں. پولٹری فارم، آپ کو حمزہ کا نام ہی ادھر سے چلا تھا. انہوں نے پولٹری فارمنگ کے اوپر ڈیوٹیاں ختم کر دیں، چنانچہ میاں فیملی نے دھڑا دھڑ پیسہ بنایا اس میں. پھر اب آ کے وزارت خزانہ چلا رہے تھے، مشکل فیصلے، دھکے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ وہ سارے مفتاح اسماعیل نے کھائے. لیکن میں اس معاملے میں بڑا خوش ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو کم از کم اس سارے کھیل میں، اس پوری فیلڈ میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کو شاید اب سمجھ لگ گئی ہو کہ یہ خاندانی حکومت ہے، یہ سلسلہ خاندان کے اندر ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فائنانس منسٹر ہیں اس لیے کہ آپ کی اہلیت ہے، نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بھی میرے نگاہ سے ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور بزنس مین ہے، کام کو سمجھتا ہے. لازماً جو مشکلات ہیں آج کی، وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے کسی کے بس میں، وہ بالآخر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلے کرنے ہوں گے. اس طرح کسی اکیلے سے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، اور ٹیکنیکل لوگ جو کہ اکانومسٹ ہیں ان کو انوالو کرنا ہوگا. بہرصورت مفتاح اسماعیل کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہوا اور آج جناب چکلالہ ایئر بیس پہ، نور خان ایئر بیس پہ ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ باقاعدہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچے، اترے اور آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ اب میں آ گیا ہوں اور میں ملک کی اکانومی ٹھیک کر دوں گا. خدا کرے کہ یہ ٹھیک کر دیں. میں تو دعا ہی کروں گا، اس لیے
کہ اگر اکانومی ٹھیک ہوتی ہے تو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، میرے ملک کا، میرے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہے، کوئی بھی کر دے۔ لیکن جو مجھے پچھلے ٹینیور کا یاد ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے لون لینے ہوتے تھے تو یہ فرسٹ فگرز جو ہیں وہ ان کو دیتے تھے، اور وہ بھی اس معاملے میں تعاون کرتے تھے، وہ فگرز لیتے تھے، کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف نے ایک ٹریپ رکھا ہوا تھا کہ ان کو قرضہ لینے سے روکو نہیں، ان پہ اوپر بہت سخت کنڈیشنز نہ رکھو تاکہ یہ لیتے جائیں قرضہ، کیونکہ انہوں نے آپ کو قرضہ دے دے کے ایک وقت پہ ایسی جگہ پہ لانا تھا، پھنسانا تھا جہاں آپ بالکل خود بھی قرضہ اتارنے کے اہل نہ رہتے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ مل کے تعاون کر کے آپ کو اس نہج پہ پہنچا کے جہاں آپ قرضہ اتارنے کے اہل نہیں رہے تو وہ پھر حکومت ان کی گئی اور اگلی حکومت آ کے تو ٹکرے مارتی رہی۔ تو اب یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی وہ آ گئے ہیں، لہذا چیزیں وہ ساری ٹھیک کر لیں گے، تو خدا کرے کہ وہ ٹھیک کر لیں۔ ان کو لانے میں بڑی خواہش تھی مریم کی، بہت زیادہ خواہش تھی جاوید لطیف صاحب کی، کیونکہ یہ اندر کا معاملہ ہے، خاندانی دھندا ہے، اس میں منی لانڈرنگ کے معاملات بھی میرا خیال ہے دوبارہ سے چلیں گے ان کی مہارت کے ان کی سرپرستی میں، اور نیچرلی اپنے ذاتی مفادات بھی اس سے دیکھ بھال ہوگی ان کی، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے وزیر خزانہ بھی مل گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ڈار صاحب کے ہاتھوں ہی اس ملک کی اکانومی بہتر ہو جائے، ہمیں خوشی ہوگی، ہم ان کو بھی مبارک دیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس ملک کے معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے سلجھا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔